اسد صاحب سب سے پہلے تو ذرا اس پہ مزید کلیئرٹی دے دیجیے گا، کیونکہ آپ نے ایک دو دن پہلے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان آئین جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور اوبویسلی اس الائنس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، لیکن جب شیخ وقاص اکرم یا کسی اور سے پوچھا جاتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو مذاکرات نہیں کرے گی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو موبلائز کرنے کی۔ تو کیا فرق صرف اتنا ہی ہے کہ پلیٹ فارم ڈیفرنٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم ہے اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، یا واقعی کچھ کنفیوژن ہے اس وقت پی ٹی آئی کی صفوں میں؟ نہیں، بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور جو بھی ہم نے بیانیہ دیا ہے یہ سب سے مشاورت ہے۔ اس پہ تمام پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی گئی تھی، اور شیخ وقاص کے ساتھ بھی مطلب بات ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ سٹیٹمنٹ پہلے آ چکا تھا اور ہماری جو اعلامیہ تھا وہ تھوڑی دیر بعد نکلا تھا، تو یہ سے تو ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک مشاورت میں نہ اور الائنس جو ہے نا کوئی دوسری بات کرے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی الائنس ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو ایجنڈا دیا ہے نا، ہم نے ایک ایجنڈا دیا ہے، ہم نے جمہوریت، رول آف لا، آئین کی بالادستی، فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن، اور سویلین سپریمیسی اور ہیومن رائٹس، یہ نہیں، ہم نے یہ ایک ایجنڈا دیا ہے، اور اس ایجنڈے پہ پھر بات ہوگی، پھر ہمارا جو اپنا نقطہ نظر ہوگا ایجنڈے پہ وہ ہم کل کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو بھی ہے، اور دوسری یہ کہ اس وقت تو ہماری تحریک چل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہم نے اعلان کیا تو اس کے مطابق جو نام بس بیٹھ گئے۔ یہ جو سہیل کا وزٹ ہے یہ بھی ہمارے آپس میں مشاورت سے ہے۔ اس کے بعد 8 فروری کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یوم سیام منائیں گے، وہ بھی ہم نے تمام پارٹیوں کے ساتھ، تحریک انصاف اس میں مین کردار ہے، سب کی مشاورت سے ہو رہا ہے، اور ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سول سوسائٹی کو بھی شامل کرے، ٹرانسپورٹر کو بھی شامل کرے، ٹریڈر کو بھی شامل کرے، تاجروں کو بھی شامل کرے، مختلف تنظیموں کو شامل کرے، اور ایک بڑے لیول پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا۔ تو اسد قیصی صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں، الائنس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس پہ ایگری نہیں کرتے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جو ہمارا عمران خان جو ہمارا لیڈر ہے، انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 سینئر لیڈرز کو اس لیے کہا کہ وہ ایکسپیرینس ہیں، اس کی جو ہے نا ایک اپنی سیاسی نظریات بھی ہے، تو اس کو اسائنمنٹ دی ہے۔ لیکن تحریک انصاف بالکل آن بورڈ ہے، جو بھی ہوگا تحریک ہوگی تو بھی الائنس ایز اے ہول کرے گی۔ لیکن اسد صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ صاحب کا بیان آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعلامیے سے پہلے آیا تھا، ایسا نہیں ہے، اعلامیے کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی۔ کل شفیع اللہ جان صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں کے پی میں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، صرف عمران خان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بے شک مذاکرات کرے جس میں آپ بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پالیسی سمجھو، وہ پی ٹی آئی کی بھی پالیسی سمجھو، وہ الائنس کی بھی پالیسی سمجھو۔ میں جو بات کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تشریح میں تھوڑی بہت فرق ہے تو اس کو واضح ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ڈیسیجن ہو رہی ہے وہ کلیکٹیو ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور تحریک انصاف نے، چونکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ان 2 لوگوں کو اسائنمنٹ دی ہے، تو انہوں نے تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ رکھا، اور دیگر مینگر صاحب کی پارٹی، علامہ صاحب کی پارٹی، اور دیگر جو ہمارے ساتھ اس میں جی ڈی اے، سب کو آن بورڈ رکھا ہے، اور اس کے مشورے سے جو ایک اقدام اٹھایا ہے۔ ہم نے 2 فیصلے کیے، ایک تو ہماری تحریک جو ہے نا وہ آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے، اور ہم اپنی تحریک کو مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی بھی ہمارے اس مشاورت کے حصہ ہے، اور یعنی وہ ایک اور اسائنمنٹ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے سہیل آفریدی کو کہ آپ تیاری پکڑیں، یہ ہمارے مشاورت کا حصہ ہے، اور یہ الائنس کے مشاورت میں شامل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم بھی جا رہے ہیں، لاہور بھی جا رہے ہیں، ابھی ہم نے ڈیٹ پہ نہیں کی ہے، ہوپفلی نیکسٹ ویک ہم چلے جائیں، ہم بھی 1-2 دن گزاریں گے، ہم میڈیا کے ساتھ ملیں گے، اور ہم ادھر جو ہے نا بار ایسوسیشن کے ساتھ ملیں گے، ہم ادھر اسٹوڈنٹ سے ملیں گے، اور اب اسمبلی میں بھی جائیں گے، پنجاب اسمبلی میں مختلف پروگرامات کریں گے۔ تو اسد صاحب، کچھ عرصے پہلے اسی ہفتے علیمہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو مذاکرات کی بات کرے، حکومت سے بات کرنے کی بات کرے، وہ تو عمران خان کا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں آپ لوگوں نے کہا، یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ رپورٹ بھی ہوا کہ اچکزئی صاحب کی علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو کیا علیمہ خان صاحبہ بہنیں بھی اب آن بورڈ ہے کہ ہاں مذاکرات کر رہے ہیں حکومت سے؟
देखिए बिल्कुल ऑन बोर्ड है। मैं बस सिर्फ इतना कहता हूँ, अल्फाज इसको आप जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमने चकज़ई साहब ने उनको मशावरत में शामिल किया है और वो ऑन बोर्ड है। ओके, ऑन बोर्ड हैं हलीमा खान साहबा भी, उनको कोई एतराज़ नहीं है? वो आप इनसे पूछे एतराज़ है या नहीं है, लेकिन ऑन बोर्ड है पूरी, उसमें जो है ना उनके साथ बात हुई है और उनके साथ तमाम पॉलिसी डिस्कशन हुई है और डेफिनेटली वो ऑन आप सब बोर्ड है। एक ही पेज पर हैं? बिल्कुल एक पेज पे, कोई बिल्कुल, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब बात ये मामला है कि अब ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? अभी हमारी बात हुई तलाल चौधरी साहब से, और बल्कि आज याद सादिक साहब ने भी कहा कि स्पीकर ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए और बात करें, जिन इशूज़ पे बात करनी है हम अपना एजेंडा देंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो एक बयान सामने आया था कि अब हुकूमत के कोर्ट में बॉल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं कि नहीं, आपके कोर्ट में बॉल है, आप आए स्पीकर। कैसे, पहल कौन करेगा इस पर? देखिए हमने तो पब्लिक के लिए एक अपना एजेंडा दिया है। अगर हुकूमत पे देखिए, इस वक्त तो अमन मुल्क जो है ना, मुल्क पे जमहूरियत नहीं है। मुल्क तो अमन मार्शल लॉ 1973 का जो आइन था, जो मुत्तफिका डॉक्यूमेंट्स थी, हम 1973 आइन को अमली शिकल में वापस बहाल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में वन वोट वन मैन वन वोट का जो है ना रिस्पेक्ट बहाल हो, यानी जो वोट को इज्जत नवाज शरीफ किसी वक्त कहता थे और अब उसके लिए जो है ना कैंपेन चलाते थे कि वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं कि वोट का एहतराम बहाल हो और अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो अपना लीडरशिप मुंतखब करे। ये किसी आपस में दफ्तरों में बैठ के किसी इदारों ने नहीं करना है, ये अवाम ने फैसला करना है। और 8 फरवरी को हम अवाम से कहेंगे कि आपसे आपका वोट का हक छीना गया है। इस वक्त जो है ना अमली तौर पर अवाम की कोई हैसियत नहीं है, न इनकी हुकूक है, न इनकी इंसानी हुकूक है, न उनकी कोई राइट्स रह गए हैं। जमहूरियत ख़त्म हो गई है। जमहूरियत के लिए इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जब तक तमाम राइट। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना ऑन बोर्ड न हो, और अगर जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, वो 8 फरवरी को एहतजाज में शामिल होंगे। सही है। बाकी हमारे दरवाजे खुले हैं जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती लेकिन के असद लिए, साहब, कानून की आप हुक्मरानी बात के लिए। करना चाहेंगे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर अपने मैंडेट के हवाले से, या अब आप बात करना चाहेंगे अगले इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने पर? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए मैं इस वक्त इसलिए थोड़ा मुख्तात बात करूंगा। हम अपने अपने एजेंडा दिया है, इसमें इफ्स एंड बट्स हम जब बैठेंगे तो वही कहेंगे। हम बताएंगे कि 8 फरवरी को क्या हुआ, हम बताएंगे कि वोट कैसी चोरी हुआ। नहीं, क्योंकि आप अगर और 24 की बात जो करेंगे, वो कहेंगे फिर हम 18 की बात करेंगे, तो फिर हम पीछे ही जाते जाएंगे ना। तो इसलिए अब आपने सोच लिया है कि अब आगे की बात करनी है, जो 24 में हुआ, जो 18 में हुआ, चले हो गया, अब आगे की बात करनी है या माजी की बात करनी है? देखिए मैं इस एजेंडा को ज्यादा खोलना नहीं चाहता कि ख्याल में जहां भी इलेक्शन गलत हुए हैं, इनकी बाकायदा जो है ना स्क्रूटनी होनी चाहिए, इनकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लेकिन है इस वो एजेंडे पे कौम कैसे के हुकूमत आपके साथ आएगी? मतलब एक कॉमन ग्राउंड तो हो ना बात करने के लिए। वो क्यों कहेंगे कि हाँ चले स्क्रूटनी करें 2024 की, इस पर भी हम वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे इस एजेंडे पर। देखिए मैं तो इसलिए आपके साथ ज्यादा इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। जी। बस हमने एक टॉपिक रखा है, जमहूरियत।